السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی مختصر قصہ اور اس کے اہم نکات، امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سے شیئر کیے جائیں گے، پھر اس سے جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں اور جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وہ عبرتیں جن سے عبرت پکڑ کر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں، وہ نصیحتیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ کون سی صفات تھیں، اعلیٰ صفات جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی عزتیں ملی کہ وہ مصر کے حکمران بنے۔ تو ان صفات کو اپنا کر ہم بھی جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں عزتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں کہ اس قصے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت، مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہوئے۔ تو یہ شارٹ سا قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور جو عبرتیں، جو بصیرتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، مصیبت ذریعہ نعمت اور راحت ہے۔ بعض اوقات مصیبت ہمارے لیے نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے، انہیں دنیاوی اور دینی عزت نصیب ہوئی۔ نمبر 2، حسد بیماری ہے۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 3، اخلاق، اوصاف اور تربیت۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں بھی تھی۔ آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال کی وجہ سے آپ مصیبتوں کے سامنے بڑی ہمت سے کھڑے رہے۔ نمبر 4، دین پر جمے رہنا۔ عفت اور امانت، استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ عفت یعنی پاک دامنی اور امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں ان کا میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو تنہائی میسر آتی، نہ ہی وہ برائی کی پلاننگز کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کے تنہا ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اخلاقی نجاستوں سے پرہیز۔ اللہ کی ذات پہ پکا ایمان انسان کو مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ہنر سکھا دیتا ہے اور اخلاقی گندگیوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، معصیت یعنی کہ گناہ سے مصیبت بہتر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف اپنا دھیان کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت یعنی نافرمانی پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا اور کیا کہا تھا کہ اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت یہ زنانیں مصر مجھے دیتی ہیں۔
پوائنٹ نمبر 8، سچے دائی کی صفات کیا کیا ہیں؟ سچا دائی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کا فریضہ نہیں چھوڑتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پوائنٹ نمبر 9، دائی اور پیشوا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی پاک دامنی کے ہر مسلمان کو، عام طور پر جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور آپ کی طہارت کا اعلان نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ صبر کی فضیلت اور نتائج کہ اس واقعے سے صبر کی فضیلت، اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ پوائنٹ نمبر 11، پاک دامنی کی شہادتیں۔ اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں، جن میں سے ایک شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے، دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح بہت سی شہادتیں جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، تقدیر بہرحال غالب رہتی ہے۔ 12ویں نصیحت اس قصے سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 13، اختتامی عبرت۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا کہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ان عبرتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔